گناہوں کو پاک کرو، اس کے بعد اقرار الہی ہے، اس کے بعد اللہ ایک ہے۔ تو اگر بغض علی دل میں آ گیا، علی کا حسد کینہ آ گیا، دشمنی آ گئی علی کی، یہی ہے اصل شرک۔ یہیں پر مسلمان ہو کر بھی، کلمہ پڑھ کر بھی وہ مشرک ہو جاتا ہے جب دشمنی علی آ جاتی ہے۔ اس کو میں مختلف طریقوں سے، قرآن سے، حدیثوں سے سمجھا سکتا ہوں۔ کبھی ٹھنڈے دل سے مسلمان یہ سوچیں کہ کون لوگ تھے یہ، خود بخود کیا کھڑے ہو گئے تھے اور اپنا دعویٰ کر رہے تھے؟ نہیں، بنی ہاشم کسی چیز کے دعوے دار نہیں تھے۔ اللہ نے انتخاب کیا تھا اس گھر کو، اس خاندان کو توحید کا مرکز بنانے کے لیے۔ تو جہاں اللہ اپنا مرکز بنائے گا وہ شرک سے پاک ہوگا۔ ایسے ہی نہیں اپنا پرچم بھیج رہا ہے وہاں، ایسے ہی نہیں وہاں اپنی کتاب اتار رہا ہے۔ کبھی کفرستان میں اللہ کی کوئی کتاب نہیں اتری۔ خاندانوں میں توریت بھی پاکیزہ خاندان میں اتری، تاج و عطر گھر میں اتری، زبور بھی، انجیل بھی، پاک سینوں پر، پاک شجرے والوں پر اللہ اپنے صحیفے نازل کرتا ہے، کفرستان میں نہیں اتارتا۔ خاندانوں کا انتخاب کرتا ہے، نسلوں کا انتخاب کرتا ہے، شکلوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں تمہیدی طور پر سمجھ میں نہ آ جائیں، اس وقت تک نہ قرآن کا پہلا حرف سمجھ میں آئے گا، نہ کوئی آیت سمجھ میں آئے گی، نہ کوئی سورہ سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے تمہیدی طور پر میں یہ چیزیں سمجھا دیتا ہوں، پہلے کہہ دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں سورہ الحمد کی تلاوت کر رہا ہوں اور اسی کی تفسیر تھوڑی تھوڑی کہ ذہن پر بار بھی نہ ہو، آسان لفظوں میں سب کے سمجھ میں آئے۔ چلیے مجلس کی حد تک تو خیر یہ تھا کہ بھئی کون سن رہا ہے اور کون نہیں سن رہا ہے، لیکن اب اس آن لائن نے تو آزاد کر دیا ہے، محدود نہیں ہے بات، کوئی بھی سن سکتا ہے، کوئی بھی سن سکتا ہے۔ جو ہماری مجلسوں میں آتے ہوئے خوفزدہ رہتے تھے، اب تو آزادی ہے، اور اب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے کہ کون سن رہا اور کون نہیں سن رہا، تو کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے، کسی کو بدعت کا شائبہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب تو آپ سن لیجئے، سنیے اور سمجھیے، اور یہی چیزیں کام آئیں گی، یہی آخرت تک کام آئیں گی۔ تو میں تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ ان تمام باتوں کو میں صاف کر دیتا ہوں ذہنوں میں کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہماری باتوں کو، ہمارے جملوں کو اعتراض کی زد میں لائیں، کسی کو حق نہیں، جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو، جانتا ہو۔ اگر جاننے والا بات کرے گا تو سنی بھی جائے گی، لیکن جو جانتے ہی نہیں تو اس کی کیا بات سنی جائے گی۔
اس کان سے سنیے، اس کان سے اڑا دیجئے۔ قرآن شروع ہوتا ہے رحمان و رحیم سے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان و رحیم ہوں، اور میں یہیں پر بات کو روک کر اگر یہ کہہ دوں کہ اللہ بھی رحیم ہے اور سرکار دو عالم بھی رحیم ہے، تو آپ کیا انکار کر دیں گے؟ انکار وہ کرے گا جس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اسی قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی بندوں پر رؤوف اور رحیم ہوں، اور اے حبیب آپ بھی رؤوف و رحیم۔ اب کیا کریں گے آپ؟ یہ حدیث تو نہیں ہے، تاریخ تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو رحیم کہہ دیا۔ ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے صرف محمد کے لیے رحیم کہا ہے، اپنے کو بھی رؤوف کہتا ہے، اپنے کو بھی رحیم کہتا ہے، اور سرکار کو بھی رؤوف و رحیم کہتا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اب رہ گیا خالق۔ کل کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، خالق اللہ ہے، کسی اور کو خالق نہ کہو، لیکن اللہ ہی کسی کو خالق کہے تو خود اللہ قرآن میں اگر کسی کو خالق کہہ دے تو آیت موجود ہے، اے عیسیٰ تم مردے جلاتے تھے اور تم ان مردوں کی زندگی کے خالق بن گئے، تم بھی تو خالق ہو۔ تم مٹی کے پرندے بناتے تھے، ان کے خالق ہو، اور پھر ان میں جان ڈال کر انہیں اڑاتے تھے۔ تو اگر اللہ خلقت کرتا ہے تو عیسیٰ بھی خلقت کرتے ہیں، تو اللہ خالق ہے تو نبی بھی خالق ہے۔ یہ کوئی روایت تو نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کا قصہ تو نہیں ہے، تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ بھی خالق ہے اور نبی بھی خالق ہے۔ اب اس پر اعتراض ہو جاتا ہے، رازق پر، رزق پر ہوتا ہے۔ کل میں نے اس پہ روشنی ڈالی تھی۔ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن رزق اپنے بچے کو ماں باپ بھی دیتے ہیں، اور اگر یہ مثال پیش نہ کی جائے تو سمجھ بھی بات نہیں آئے گی کہ رزق آتا کیسے ہے۔ یہ بھی قرآن میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے خیر الرازقین، احسن الخالقین، یعنی جتنے خلق کرنے والے ہیں ان کا احسن خالق میں ہوں، جتنے رزق دینے والے ہیں ان کا خیر میں ہوں۔ اب رہ گیا یہ کہ اللہ اولاد دیتا ہے، بیٹا اللہ دیتا ہے، یہ نہ کہیے کہ کوئی اور دیتا ہے، لیکن اگر اللہ نے قرآن میں ہی بتا دیا ہو کہ بیٹا کوئی اور دیتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بھئی ملک آیا اور اس نے جناب مریم سے کہا ہم نے تمہیں بیٹا دیا، ہم نے تمہیں بیٹا دیا، تو ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیٹا دے دے، اور بیٹا ہو گیا۔ یہ مثالیں اللہ نے اسی لیے بیان کی ہیں، اور میں یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ یہ مثالیں قرآن میں اللہ نے اس لیے دیں کہ کچھ اختیارات اللہ نے ایسے عظیم الشان آل رسول کو، آل محمد کو دیے ہیں، تاکہ جب کوئی عقل میں اس کے نہ سمائے بات تو پھر قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ لیا کرے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ مثالیں اللہ نے اسی لیے دی ہیں۔ یہ بات بھی کل میں نے کہی تھی اور پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ رب کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی میں اللہ نے کسی اور کو بھی رب کہا ہو تو کیا کریں گے؟ نہ یہ تاریخ ہے نہ یہ حدیث ہے۔ حضرت یوسف کے قصے میں 12واں سورہ سورہ یوسف ہے، دو قیدی یوسف کے قید خانے میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں، پھر اس میں سے ایک کو پھانسی ہو جاتی ہے اور ایک آزاد ہو جاتا ہے۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو یوسف اس سے کہتے ہیں کہ جب تم
پہنچنا اپنے بادشاہ کے پاس تو کہنا ایک قیدی پڑا ہوا ہے قید خانے میں، اس کو آزاد کرو، اس کے معاملے کو دیکھو، اس پہ ظلم ہوا ہے۔ اب قرآن کی آیت یہاں پر یہ کہ وہ بھول گیا بتانا اپنے رب کو اس قیدی کے بارے میں، یعنی بادشاہ کو اللہ نے، کافر بادشاہ کو اللہ نے رب کہا اسی قرآن میں۔ تو چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی باریک بینی سے ان کو میں علماء کیسے کہوں، کہتے ہوئے کہ انہوں نے جو لوگ بھی بیان کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی باتیں، علماء کیسے کہہ دوں ان کو میں، لیکن مجبوری درجے کہنا پڑتا ہے کہ ان علماء نے قرآن پڑھا ہی نہیں باریک بینی سے۔ جیسے میں سمجھا رہا ہوں، اگر یہ تمام چیزیں پڑھ لیں تو بے تکی باتیں نہ کریں کہ ہماری مجلس میں کیا بیان ہوتا ہے۔ ہماری مجلس میں وہی بیان ہوتا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے ایک لفظ سے بھی ہم نہیں ہٹتے، اور ہم ابھی تک یہیں پر ہیں اسی سورہ الحمد پر کہ ہم ایک ایک لفظ کو سمجھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل کی تقریر میں میں نے کہا تھا کہ علامہ اقبال نے اس بات کا اپنی شاعری میں اظہار کیا ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ علامہ اقبال نے جو نظم امام حسین علیہ السلام پہ لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا، امام حسین السلام کے لیے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اے حسین آپ کا باپ وہ ہے جو قرآن کے بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے۔ یعنی مولا کائنات بے کا نقطہ ہے۔ کہاں سے علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ اہل سنت نے اس کو بڑی شدت کے ساتھ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ ان سے علی نے کہا کہ پورا قرآن سورہ الحمد میں، پورا سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے بے میں ہے، اور پورا بے کے نقطے میں، اور علی نے کہا وہ نقطہ میں ہوں۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ باپ بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے، اور بیٹا یعنی کہ حسین مانیے ذبح عظیم ہے۔ یہ بھی قرآن میں، وہ بھی قرآن میں۔ علامہ اقبال قرآن سے فضائل لکھتے ہیں کہ اقبال قرآن بہت پابندی سے صبح اٹھ کر پڑھتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ قرآن میں فضائل اہل بیت تلاش کریں۔ بہت سے قرآن کو پڑھا کرتے تھے کہ کہاں کہاں فضیلتیں قرآن میں اہل بیت کی لکھی ہیں، پھر ان اصطلاحوں کو قرآن سے اٹھا کر ان آیات کے لفظوں کو وہ اپنی شاعری میں نظم کرتے۔ کسی طریقے سے تو مسلمان سمجھے نا، صحیح بخاری سے سمجھے، صحیح مسلم سے سمجھے، ترمذی سے سمجھے، تاریخ سے سمجھے، طبری سے سمجھے، طبقات ابن سعد سے سمجھے، حافظ شیرازی سے سمجھے، سعدی سے سمجھے، عطار سے سمجھے، غالب سے سمجھے، اقبال سے سمجھے۔ ارے کسی طرح تو سمجھو بات کو، کب تک چھپاؤ گے، کہاں تک چھپاؤ گے، اور کہاں تک جاہل رہو گے ان باتوں سے؟ یہ باتیں کسی نہ کسی رخ سے آؤ، کسی نہ کسی راستے سے آؤ تاکہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ جیسے ہی آپ نے بے کہا، اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ محمد آل محمد کی تعریف شروع ہو گئی۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ
قرآن کے کسی حرف کسی لفظ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ سمجھا دینا چاہتا ہے کہ میں نظر نہیں آتا, تمہیں میں دکھائی نہیں دیتا, لیکن میں نے قرآن کے کسی حرف اور کسی لفظ کو تنہا نہیں چھوڑا. محافظ ساتھ ہے, محافظ ساتھ ہے. اب یہ کہہ دینا کہ صاحب بے کا نقطہ جو ہے وہ تو بالکل نیچے ہے, تو اگر علی ہیں تو کون سی ایسی بڑی بات ہو گئی, وہ تو بالکل پستی میں ہے نقطہ. تو پھر اللہ یہ بھی چاہتا تھا کہ بتا دے کہ علی کی پستی ایسی ہے کہ بے کے نقطہ جو ہے جس میں پورا قرآن سمایا ہوا ہے وہ علی ہے. تو یہ پستی تو نہ ہوئی کہ علی پورا قرآن ہے. تو پھر اگر بلندی دیکھنی ہے تو پھر فتح مکہ کے دن محمد کے دوش پہ دیکھیں, وہ بلندی ہے یہ پستی ہے, یا یہ بلندی ہے اور وہ بھی بلندی ہے. علی کے لیے لفظ پستی تو استعمال ہی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ نامی علی ہے, علی کے معنی ہے. اور بڑے بڑے دانشوروں نے لکھا ہے, بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ علی کے معنی اعلیٰ یعنی بلند, یہ معنی نہیں ہے. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کے معنی بلند ہیں. اصل معنی کیا ہے؟ اصل معنی یہ ہے کہ دنیا کی تمام بلندیاں جس کے سامنے جھک جائیں اسے علی, تمام بلندیاں جھک جائیں. تو قرآن میں آیت کی اے حبیب اپنے کندھے کو جھکا دو, سورہ بنی اسرائیل میں. تو علی کے سامنے اپنے دوست کو جھکا دیا, کیا اس پہ سوار ہو جس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حکم قرآن تھا کندھے کو جھکا دو, یہی تو مہر نبوت ہے, یہی تو محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور وہیں تو علی نے قدم رکھا ہے. گھر اللہ کا, دوش محمد کا, کاندھا محمد کا, گھر اللہ کا. حکم الہی یہی ہے کہ دوش جھکا دو تاکہ علی کے قدم یہاں آ جائیں. تو اب کیا علی کا اور ہر ایک کا مقابلہ ہوگا؟ ہر ایک کا مقابلہ ہوگا. کم از کم اتنی شرم آنی چاہیے سوچنے والے, فکر کرنے والوں کو کہ انبیاء سے علی کو ملاتے ہیں. کیا موسیٰ محمد کی گود میں پلے تھے؟ عیسیٰ کیا محمد کی گود میں پلے تھے؟ نہیں, علی تو محمد کی گود میں پلے. وہ سینہ جس پر قرآن اترے گا اس پر علی سو رہے ہیں. وہی بستر ہے علی, وہی بستر ہے علی کا, وہی سینہ, وہی کاندھا, وہی دوش. تو علی کیسی بلندیاں کس کو نصیب ہیں؟ اب کس کو نصیب ہوں گی, اب کس کو ملیں گی؟ تو یہاں پر یہ پھر میں کہوں گا کہ محبت علی کے لیے دل کو ظاہر کرنا پڑتا ہے. لا کہہ کر دنیا کی ساری کثافتوں سے انکار کر کے تب کہیں جا کے محبت علی ہوتی ہے, بڑی مشکل ہے. علی کے ساتھ کسی کو ملا دینا شرک اعظم ہے, بہت بڑا شرک ہے. کہ جو کبھی مشرک رہا ہو اور بعد میں کلمہ پڑھا ہو اور اس کو لا کے آپ علی کے سامنے کہیے کہ یہ اور یہ اور یہ نسلیں جس کی شرک میں گزری ہوں. غالب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ شرم کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نسلی مشرکوں کو علی سے ملاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کہاں علی اور کہاں جناب مشرکین مکہ, کہ جہاں پر بڑے بڑے علامہ اقبال نے بھی اس بات کو دہرایا ہے کہ بھائی علی ہی تو وہ ذات ہیں جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سر ہی نہیں جھکایا, اس لیے کہ اسی کو تو بت شکن نہیں کرنا تھا, اسی کو تو بت توڑنے تھے. علی نے تو بت توڑنے.
تبرکن اپنی آستینوں میں رکھ لیے تو میں کیا کروں؟ یہ بھی بات علامہ اقبال نے کہی ہے، بوٹھے جماعت کی آستینوں میں، یہ بھی تو اقبال کا ہی ہے۔ اب پتہ نہیں اقبال کے دور میں کون سی جماعت تھی، اس جماعت کی بات کی ہے کہ وہ اپنی آستینوں میں بت رکھا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسی نماز کس کام کی کہ جس میں آستینوں میں بت رکھے؟ میں تو کہتا ہوں آستین کے بت تو اقبال نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سرست سومناتھ، مسلمان تو وہ ہیں جن کے سروں کے اندر پورے پورے مندر ہیں، سومناتھ کے مندر ہیں، اور یہ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نماز ہی پڑھ نہ سکا۔ یہ بھی علامہ اقبال ہے۔ تو میں ایک پروگرام تفسیر کے بعد کرتا ہوں علامہ اقبال پر، روزانہ کر رہا ہوں، اس کو بھی سنیے گا۔ ابھی تو میں تفسیر پر ہوں، وہ صرف خالص علامہ اقبال کی شاعری پہ روزانہ ایک پروگرام رات میں کر رہا ہوں میں، تاکہ میں شاعر مشرق پاکستان کا خواب دیکھنے والے کے ذریعے اس ملک کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو دین حق کا سمجھا سکوں۔ اصل دین کیا ہے اسی پہ سب کو آ جانا چاہیے، اصل اسلام پر سب کو آ جانا چاہیے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اپنا ذکر شروع کیا اور محمد اور آل محمد کا ذکر شروع ہو گیا۔ وہی بے جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، وہی بے اب یہاں پر ہے۔ کہاں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ بے، اسی بے میں محمد بھی اور علی بھی، اس لیے کہ کون سا لفظ آ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رب پہ بحث کر رہا ہوں میں، ہر لفظ سے کر رہا ہوں، خالق پہ کر رہا ہوں، مالک پہ کر رہا ہوں، ستار پر، غفار پر، یہ سارے جو اللہ کے نام آئیں گے۔ رب علم اعداد، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب بھی تفسیر ہو تو کتنے علوم نظر میں رہنا چاہیے، تو اب علم اعداد کا علم آ گیا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ عدد میں بے کے عدد دو ہیں، الف کا ایک، ابجد یعنی الف کا ایک، بے کے دو، اور دال کے چار، ابجد۔ تو ابجد جو ہے یہ ابجد حوث ہوتی کلمن سقز صافت ززق، غین پہ ختم ہو جاتے سارے ہوئے، اور 10 کے بعد یعنی یہ تک ہوتی میں ہے کہ 8 ہیں، تو یہ کہ 9 ہیں، اور یہ کہ 10۔ اب اس کے بعد 10 کے بعد نہیں آتا، بلکہ علم اعداد میں 10 کے بعد پھر 20، پھر 30، پھر 40، پھر 50، پھر 60، پھر 70، پھر 80، پھر 90 اور 1000۔ اور اس میں غین پر بات ختم ہو جاتی ہے جس کی عدد 1000 ہے۔ یہ جناب ادریس پر صحیفہ اترا تھا، اس کا آغاز ہوا تھا ابجد سے، چونکہ حضرت آدم کے پوتے ہیں جناب ادریس، تو اخنوق ان کا نام ہے، خطاب ان کا ادریس ہے، درس دینے والا۔ سب سے پہلا قلم انہوں نے بنایا، پہلا درس انہوں نے دیا، پڑھانا لکھانا انہوں نے شروع کیا۔ درسیات اور درس ان کے نام سے ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے درس دینا شروع کیا تھا اور انسانوں کو پڑھانا شروع کیا تھا۔ لکھنا انہوں نے سکھایا، پڑھنا انہوں نے سکھایا، پہلا قلم ایجاد کیا انہوں نے، تو اس لیے وہ ادریس ہو گیا، درس دینے والا۔ تو ان پر یہ اترے تھے، تو چونکہ وہ آدم کے پوتے تھے تو ان کو اللہ یاد دلا رہا ہے۔ ابجد کیا مطلب؟ ابوجد یعنی باپ دادا کو نہیں بھولنا، باپ دادا کو نہیں بھولنا ہے، نوح کو نہیں بھولنا ہے، تمہیں آدم کو نہیں بھولنا ہے، شیش کو نہیں بھولنا ہے۔ تو نوح تک یعنی کہ جناب ادریس کے بعد حضرت نوح آ رہے ہیں، تو یہ آیتیں پڑھی جاتی تھی کہ حضرت نوح بھی اپنے باپ دادا کو یاد رکھیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم بھی یاد رکھیں، اور موسیٰ بھی یاد رکھیں، اس لیے اب تک یہ ابجد چلا رہا ہے۔ تو اب
الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4۔ اب جب آپ آگے بڑھیں گے تو رے کے 200 عدد ہو جاتے ہیں۔ دے کے عدد 2 اور رے کے عدد 200۔ رب کے عدد کتنے ہوئے؟ 202۔ رے کے 200، بے کے 2۔ اب آئیے سرکار دو عالم کے نام میں، محمد کے نام میں 2 میم ہیں، ایک ہے اور ایک دال ہے، تو میم کے عدد 40 ہیں، 2 میم ہو گئے، 40 اور 40 80۔ ہے کے 8 ہیں، دال کے 4 ہیں، 92 محمد کے عدد ہیں۔ این میں 3 حروف ہیں، این کے 70 ہیں، لام کے 30 ہیں، یہ کے 10 ہیں، 110 مولا کائنات علی کے عدد کے 110 ہوئے۔ جب ہم نے 92 اور 110 کو جوڑا تو کتنے ہوئے؟ 202 ہوئے۔ رب کے بھی 202 ہیں، محمد اور علی مل کر 202 بنا رہے ہیں، یعنی دونوں ایک نور ہیں اور ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اس میں یہ حدیث بھی آ گئی کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ کب کیا؟ یہ کوئی کیلنڈر نہیں ہے، سن نہیں تھا، بس جب سے وہ ہے اللہ ہے، جب سے یہ نور خلق ہے۔ اور پھر حدیث نور کو لے کر کہ اللہ نے اس کے 2 حصے کیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کیسے اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کس کی مجال ہے جو اللہ، یہ بندے اللہ کی تعریف کریں گے؟ نہیں، تعریف اس وقت سے ہو رہی ہے جب سے اس نور کو اس نے خلق کیا ہے، تو وہ نور اس کی تعریف کرتا تھا، تعریف کرنے والے موجود تھے، تو آواز آ رہی ہے نور سے، تیری تعریفیں، تیری تعریفیں۔ تو ان کو جو عالم نور میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، جب قرآن اترے گا تو اللہ انہیں بھول جائے گا۔ تو اس طرح آیت آ رہی الحمدللہ رب العالمین۔ اب بے جو ہے اس کو اس آیت میں اللہ دونوں طرف ملا رہا ہے، آدھی بے ادھر ہے، آدھی بے ادھر ہے۔ پڑھیے الحمدللہ ہے رب، رک جائیے، آدھی بے، بالعالمین، رب بالعالمین، آدھی بے اللہ کی طرف ہے، آدھی مخلوق کی طرف ہے، عالمین کی طرف ہے۔ یعنی اگر محمد اور علی نہ ہو تو بندوں کو اللہ سے کوئی ملا نہیں سکتا۔ یہ رابطہ کیسے ہوگا کہ بندے اس کی تعریف کریں؟ درمیان میں محمد اور علی ہیں، تو اپنی تعریفیں کرو اور کہو محمد جیسا عظیم کوئی نہیں، علی جیسا عظیم کوئی نہیں۔ بس یہاں سے تعریف کرنا تمہیں آ جائے گا، تب کہیں جا کے تم اللہ کی تعریف، نہ تمہارا کیا منہ کہ تم حمد کا حق کیا ادا کر سکتے ہو؟ جس نے محمد کو دیکھا ہے اور جس نے علی کو دیکھا ہے، وہاں سے تعریفیں اللہ کی شروع ہوئی ہیں۔ اللہ کو دیکھا کس نے تھا؟ دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں تک گیا کون تھا؟ کون سی ہستیاں وہاں تھیں؟ وہاں سے آئی تھیں وہی ہستیاں یہاں سے گئیں، وہاں سے بھیجی گئی تھی، پھر واپس وہاں چلی گئی۔ تو اب تعریف اللہ کی جو ہو رہی ہے، یہ اتنی دیر سے جو محمد کا ذکر اور علی کا ذکر ہو رہا ہے، یہی تو اللہ کی تعریف ہے، یہی تو الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور رحمان الرحیم، رحمان ہے وہ اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ تو کون ہے مالک؟ کون ہے مالک؟ ہر چیز کا مالک وہی ہے، جس کائنات کا مالک وہی ہے، لیکن اس کائنات میں اس نے انبیاء کو بھیجا، سب سے آخر میں سرکار دو عالم کو بھیجا اور کہا تم اس کے مالک ہو۔ تو جب دنیا میں محمد مالک ہیں تو آخرت میں بھی مالک ہیں۔ تو مالک یوم الدین کا معنی یہ ہوں گے کہ وہ دن جو آخری دن اللہ کا دن ہوگا، وہی دن محمد اور علی کا دن ہوگا۔ اور یہ میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ بھی سورہ اعراف میں پڑھیے کہ کچھ ہستیاں نورانی اعراف کی بلندیوں پر
فرشتے آگے بڑھیں گے اور ان ہستیوں سے کہیں گے مبارک ہو آپ ہی کا تو آج دن ہے، آج آپ ہی کا دن، یہ دن آپ کا دن ہے۔ اللہ کہہ رہا مالک یوم الدین، ہاں اگر وہ چاہے تو دن اپنا کہہ کر کسی کے نام لکھ دے، یہ بھی قرآن میں، کسی کے عمل کو اپنا لے، کہہ کہ یہ عمل میرا ہے۔ اسی قرآن میں کہتا ہے کہ فرشتوں نے وہ مٹی گوندی تھی جس سے آدم کا پتلا بنا تھا، لیکن پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا، یعنی معصوم کے ہاتھ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، لیکن ذہنوں کو سمجھانے کے لیے ہاتھ سمجھانا ہے، تو اسی لیے تو علی کو ید اللہ کہا۔ کیوں علی کو ید اللہ کہا جاتا ہے؟ کہ وہ ہاتھ جو چل رہا تھا وہ علی کا ہاتھ نہیں تھا، وہ سارے کام خدائی کام ہو رہے تھے۔ عین اللہ ہے علی، وہ اللہ دیکھتا تھا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، آنکھیں مر تھوڑی رہی ہیں۔ آج بھی علی عین اللہ ہیں، آج بھی علی ید اللہ ہیں، آج بھی علی جنب اللہ ہیں، آج بھی علی وجہ اللہ ہیں۔ کرم اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے چہرے والا، چہرہ پہچان ہے۔ اللہ یہ کیسے کہتا ہے یہ دیکھو میرا چہرہ ہے، ایک چہرہ بنا دیا، اس نے کہا بس میں نے اس کو اپنا لیا۔ کہاں کہاں قرآن میں اس نے کہا کام کوئی اور کرتا ہے، کہتا میں نے کیا۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، اے محمد ہم آپ کے سرپرست بن گئے، ہم نے آپ کو پالا، ہم نے آپ کی پرورش کی، ہم آپ کے سرپرست بن گئے۔ سرپرست 40 برس ابو طالب رہے، اللہ کہہ رہا میں سرپرست ہوں۔ تو یا اللہ ابو طالب ہے یا ابو طالب اللہ ہے۔ یہاں ابو طالب کا یہ مرتبہ ہو قرآن میں، وہاں آپ بحث کریں گے جن کے اجداد مشرک تھے کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، جہاں نسلوں میں سر چلا آ رہا ہو، وہ فیصلہ کریں گے ابو طالب نے کلمہ پڑھا۔ کبھی ہمت ہو تو اسی ابو طالب کے سگے بھائی جناب عبداللہ تھے، سرکار کے والد گرامی، ذرا کوئی روایت پڑھ کے دکھا دو بخاری سے مسلم سے کہ عبداللہ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ اور اسی سلسلے میں سرکار کے دادا عبد المطلب ہیں اور علی کے بھی دادا ہیں، ذرا کبھی بحث کر کے دکھا دو کہ عبد المطلب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب کے پیچھے کا ابو طالب کے پیچھے کا یہ دیکھو کہ سگے بھائی نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، باپ نے پڑھا، دادا نے پڑھا، پردادا نے پڑھا، صرف ابو طالب پہ اتنا زور کیوں؟ تو تمہاری خاموشی عبد المطلب پہ یہ بتا رہی ہے، عبداللہ پہ خاموشی بتا رہی، دم نکلا ہوا ہے، توہین رسالت ہو جائے گی۔ جیسے ہی تم یہ کہو گے معاذ اللہ عبداللہ نے کلمہ نہیں پڑھا، پکڑے جاؤ گے، توہین رسالت ہے۔ کہو گے رسول کے دادا نے کلمہ نہیں پڑھا، پکڑے جاؤ گے، اس لیے کہ سامنے تو سورہ فیل رکھا ہوا ہے قرآن میں کہ عبد المطلب کی اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، سورہ قریش رکھا ہوا ہے جناب ہاشم کے لیے، رسول کے دادا کی تعریف ہو رہی ہے سورہ قریش میں کہ احسانات ہیں ان کے اربوں پر، یہ کوئی خاندان ہے جس کے احسانات، اور احسانات کا سلسلہ ختم تھوڑی ہو گیا، آج بھی راہ راست پہ تمہیں لانے کے لیے ذکر آل محمدی تو ہے، یہ احسان کم ہے؟ کم ہے؟ تو ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر آل محمد ہمارے لیے برکتوں کا ایک پورا دفتر ہے، اور ہم اس سے برکت لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی شدت سے اگر ذکر آل محمد پاکستان میں نہ ہو رہا ہوتا تو پتہ نہیں بنگلہ دیش جیسا پاکستان کا کیا حشر ہوتا۔ انہی برکتوں نے ملک کو بچایا ہوا ہے، اب ان برکتوں میں بھی آپ ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں، اپنا نقصان کریں گے۔ آل محمد کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ اور فرشتے ان پہ درود پڑھتے ہیں، آپ کیا
ہر وقت اللہ درود پڑھتا رہتا ہے محمد پر، جس پہ اللہ درود پڑھ رہا ہو اور اس کے فرشتے، ان ہستیوں کا کیا کہنا، ان کی برکتوں سے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، پورے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جو بھی مشکل گھڑیاں آئی ہیں اللہ ان کو ٹال دے سکتے ہیں، محمد اور آل محمد سے اس وبا کو ختم کرے، اور جو لوگ خدمات بدل آ رہے ہیں، خصوصاً پولیس کا محکمہ، آرمی کا محکمہ، ڈاکٹرز جتنے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، حکمراں طبقہ جو خدمت کر رہا ہے پورے ملک کی، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مر گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ جنت البقیع کو تعمیر فرمائے، امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ظہور میں تاجیل فرمائے۔